سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 3 چیپٹر اور 14 آیت سے شروع کریں گے، اور یہاں خداوند یسوع مسیح یوحنا کو کہہ رہے ہیں کہ تو لودیکیا کی کلیسیا کو یہ لیٹر لکھ۔ 14 ورس میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، آپ بھی پلیز کھول لیجئے گا۔ اور یہاں لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم آیت 14 کی ڈیٹیل یا تفسیر میں جائیں، ہم لودیکیا کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے تاکہ ہم بہتر طور پہ اچھے طور پر لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں ہم اسٹڈی کر سکیں۔ لودیکیا کے معنی ہیں ججمنٹ، عدالت، نیاں۔ اس کو اور ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے کہ رول آف دا پیپل، یعنی کہ لوگوں کی حکومت جس میں خدا کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا۔ آخری دور کی کلیسیا یہ جو ہے، یہ نیم گرم اور بیمار کلیسیا، اور یہ خود فہمی میں مبتلا کلیسیا کہلاتی ہے، یعنی کہ سیلف ڈسیپشن کہہ لیں، یعنی یہ بے خبر کلیسیا ہے۔ لودیکیا ایک قدیم اینشنٹ شہر تھا جو ترکی میں ہے۔ یہ دریائے ریور لائس LYCUS لائس کے کنارے تعمیر کیا گیا۔ یہ موجودہ شہر جو ہے ڈینزے کے قریب ہے۔ اس کا اصلی نام ڈیلوپلس ہے، یعنی یہ زیورس کا شہر جو کہ یونانی مذہب کا دیوتا ہے، اس کے نام پہ ہے۔ یہ افسس سے 100 میل ایسٹ میں تھا۔ لودیکیا جو ہے وہ رومی سلطنت کا ایک دولت مند شہر تھا۔ یہ فیلاڈیلفیا سے 45 میل ساؤتھ ایسٹ میں یہ تھا، اور 250 BC رومی گورنر جو تھا وہ انطاکیس دوم نے اس شہر کی بنیاد رکھی اور اپنی بیوی کے نام پر نامزد کر دیا، شہر کو ڈیڈیکیٹ کر دیا، اور لودیکیا کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ یہ شہر اہم بزنس یا ٹریڈ یا تجارتی ہائی وے پہ تھا، یعنی یہاں اس پہ تھا، جس کی وجہ سے یہ لودیکیا جو ہے یہ شہر بہت امیر ہو گیا تھا۔ یہ بینکاری، یعنی یہاں جو بینکنگ سسٹم کے بڑے بڑے سینٹر تھے، کیونکہ لوگ بزنس کرتے تھے اور ان کے اکاؤنٹس یہاں تھے۔ اور اس کلیسیا کی جو فاؤنڈیشن ہے یا بنیاد جو ہے، یہ ایفر نے رکھی تھی۔ کلسے یعنی کلسیوں کی کلیسیا یہاں سے تقریباً جو تھی 20 کلومیٹر دور تھی، اس لیے پالوس رسول نے دونوں کو ایک ہی خط میں لکھ دیا۔ لیکن جو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کے تھرو پیغام بھیجا، وہ صرف اس شہر لودیکیا کی روحانی یعنی اسپریچول پاورٹی یا غربت اور دنیاوی دولت مندی کا ذکر کیا۔ پالوس نے تو ایک ہی لیٹر میں دونوں کو کیا، لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح صرف لودیکیا کی کلیسیا کو لکھوا رہے ہیں۔ یہاں بھی بہت زلزلے آتے تھے۔ سن 60 میں نیرو کی بادشاہی میں بہت بڑا ایک ارتھکویک زلزلہ آیا تھا، جس میں یہ پورا شہر جو تھا، یہ پورا شہر تباہ ہو گیا تھا۔ رومی حکومت نے، رومن امپائر نے جو شہر
کو دوبارہ بنانے کے لیے ان لودیکیا کے لوگوں کو بڑی رقم پیش کی کہ بھئی یہ پیسہ لے لو، اس کو بناؤ. لیکن لودیکیا کے شہریوں نے، یعنی جو سٹیزن تھے، اسے لینے سے انکار کر دیا. روم نے اس آزاد شہر کا جو ٹائٹل ان کو دے دیا کہ بھئی یہ بڑے مست لوگ ہیں، آزاد شہر ہے، کیونکہ انہوں نے کسی سے مدد نہیں لی تھی اور شہر جو ہے اس کو تعمیر کرنا یا بنانا شروع کر دیا. یہاں کے زیادہ تر رہنے والے یہودی تھے. مسیحیت بہت ہی ارلی سٹیج پر یہاں پہنچی تھی، یعنی ابھی شروع ہی ہوئی تھی، جس کا ذکر کولوسین چیپٹر 2 ورس 1 اور کولوسیوں 4 کی 16 میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لودیکیا جو ہے یہ بزنس سٹی تھا. یہاں میڈیکل کالج اور کپڑا بنانے کے کارخانے تھے، یعنی فیبرک کے کارخانے تھے. یہ ایک سفید چمکیلی اون، جس کو YARN وول کہتے ہیں، یارن وول کہتے ہیں، تیار کی جاتی تھی، جو کہ روب، چوگوں اور وستروں اور قالین جو ہوتے ہیں، کارپیٹس کی جو ٹیکسٹائل ملز ہیں اس میں استعمال ہوتی تھی. یہاں آنکھوں کے لیے ایک سرما تیار کیا جاتا تھا جو آنکھوں کی ہر مرض کے لیے بڑا مشہور تھا. جس کو بھی تھوڑی سی کوئی آنکھوں کا مرض ہو تو وہ یہ دوائی ڈالتا تھا تو ٹھیک ہو جاتی تھی. مگر یہاں لوگ روحانی طور پہ اندھے تھے. لودیکیا کی جو امیری اور خودداری نے اسے دنیاوی، یعنی ان میں ہنکار آ گیا تھا کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. اس لیے ان لوگوں نے، دیکھیں، ان کو خدا کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس سارا کچھ ہے. تو اس لیے انہوں نے جو اپنا سمجھوتا تھا، جو پیک تھا، وہ دنیا کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا. اس لیے اس کلیسیا کو آخری دور کی کلیسیا، یعنی نیم گرم اور بیمار کلیسیا اور سیلف ڈسیپشن یعنی خود فریبی میں انوالو یا مبتلا کلیسیا کہا گیا. ان کے پرابلم میں سے سب سے بڑا جو پرابلم وہ یہ تھا کہ پور واٹر سپلائی تھی. اگر دشمن ان کے شہر کو گھیر لیتا تو شہر کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی تھی، کیونکہ سارا پانی جو تھا وہ باہر سے ہی سے آتا تھا، اور اگر اس سورس کو باہر سے کاٹ دیا جاتا تھا تو اس شہر میں پانی آنا ناممکن ہو جاتا تھا. آیت 14 کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں اور پھر میں بھی پڑھ دیتا ہوں کہ دا بک آف ریولیشن، یوحنا عرف کا مکاشفہ 3 کی 14 میں، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین، یہ یسوع کی بات ہو رہی ہے، جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھیں، لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو لے کے اس آیت میں جن ٹائٹل سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بیان کیا ہے، یہ مکاشفہ پہلا چیپٹر کی ڈسکرپشن سے فرق ہے، یعنی کہ اس کی ڈسکرپشن سے فرق ہے. اب یہاں لکھا ہے آمین. آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو یا ہو گیا ہے. سیکنڈ کرنتھیوں کا دوسرا خط، اس کا پہلے کی 20 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں، اسی لیے اس کے ذریعہ سے آمین بھی ہوئی تاکہ ہمارے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو. یہ خدا کے وعدے ہمارے ساتھ ہاں اور آمین کے ساتھ ہیں. ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح پورے طور پر خدا کے وعدوں کی تکمیل ہے، یعنی مکمل ہے، سچا یعنی ٹرو. اس میں لکھا ہوا ہے آمین کا، دیکھا اب سچا،
ٹرو اور برحق گواہ، یعنی سچا مینس ٹرو ہے، برحق مینس فیتھ فل ہے، اور گواہ ہو گیا وٹنس ہو گیا۔ سو خداوند یسوع مسیح جو ٹرو اور فیتھ فل یا سچا اور برحق گواہ ہے۔ یوحنا کی انجیل، اور اس کا آپ ضرور اس کو پڑھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کا چیپٹر 8 اور اس کی 14 سے 18 میں خداوند یسوع مسیح نے جو ٹائٹل یہاں بتایا ہے یوحنا کو کہ یہ لکھ اس کلیسیا کو کہ میں کون ہوں، سو اس نے اپنی اس زمینی خدمت میں بھی جان چیپٹر 8 ورسز 14 to 18 میں بھی کہا ہے۔ یہ آپ ضرور نکال کے پلیز پڑھنا۔ سو خداوند یسوع مسیح خدا کی تمام مخلوقات کا آغاز کرتا ہے، بگننگ ہے۔ جو یونانی ورڈ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے RC، ARCHE، RC۔ اس کا مطلب ہے رولر، حاکم، سورس، اوریجن آف آل کریشن۔ یہ نہیں کہ کسی سیکوینس میں اس کا نمبر آتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود کریشن ہے یا نہیں، وہ خود کریٹر ہے، بلکہ وہ تمام کریشن رولرز، سورسز، اوریجن ہے اس کا۔ دیکھیں یہ کچھ ورسز ہیں، یہ آج آپ کو پڑھنی پڑیں گی تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ یوحنا پہلا باب اور اس کی پہلی 12 آیات کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اور یہ سارا پڑھنا۔ پھر 14 سے 18 یعنی کلام مجسم ہوا، اور یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں کہ کلام ہی خدا تھا۔ اس لیے یہ ایک کریٹر کی کریشن نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہی کریٹر ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں جی بہت جگہ ذکر ہے، اگر ہم کلسیوں کے خط میں چلے جائیں تو کولوسین چیپٹر 1 ورس 15 اور 16 میں دیکھیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کلسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 15 اور 16 آیات۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی ہوں، دیکھی ہوں یا اندیکھی ہوں، تخت ہو یا ریاستیں ہوں یا حکومتیں اور یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں۔ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ پہلا کلسیوں اس کا پہلا چیپٹر اور 15 سے 17۔ سو جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے فرسٹ بورن جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے پھر اس نے یہ ساری کریشن کی ہے۔ اسی لیے RC لفظ جو ہے ARCHE، RC کا مطلب یہی ہے کہ وہ خود رولر ہے، حاکم ہے، سورس ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے۔ اور ہم ان ورسز میں دیکھا ہے کہ جو یہوہ پاک خدا کی صفات ایٹریبیوٹس رکھتا ہے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح کے ایٹریبیوٹس ایک ہی جیسے ہیں، اور وہ یہاں خداوند یسوع مسیح نے استعمال کی ہیں۔ یہ ایٹریبیوٹس میں سے ہے جو صرف خدا کے لیے ہے۔ سو یرمیہ 42 کی 5 میں لکھا ہے کہ انہوں نے یرمیہ سے کہا کہ جو کچھ خداوند تیرا خدا تیری معرفت ہم سے فرمائے، اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو خداوند ہمارے خلاف سچا اور وفادار گواہ ہو۔ دیکھ لیں۔ سو بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ابھی ٹائم نہیں ہے کہ اس کی ہیومینٹی، ڈیٹی اور پہ ہم جو ہے وہ بات کر سکیں، کیونکہ یہ ٹائم بڑا لگ جائے گا۔ دیکھیں اب یہاں ہم ورس جو 14 ہیں یہ اینڈ ہوتی ہے، اور اب ہم 15ویں آیت پڑھیں گے جی۔ ریولیشن پرکاش کی پوتھی، یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کی 15 آیت میں
میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی پلیز دیکھیے. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ لودیکیا کی کلیسیا کو. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے اور نہ گرم ہے، یعنی لوک وارم اس کو کہہ لیں انگریزی میں. کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. سو لودیکیا کی کلیسیا نیم گرم یعنی لوک وارم کہلائی. لودیکیا کے آس پاس جو گرم پانی پایا جاتا تھا، یعنی چشمے تھے پایا جاتا تھا، اس کی کوالٹی یہ تھی کہ اس میں جو میڈیسن یا میڈیشنل پائی جاتی تھی، یعنی دوائیں، اس میں یہ ساری چیزیں جس سے دوائیاں بنتی تھی وہ پائی جاتی تھی. مگر جو کلسیوں کے علاقے میں ٹھنڈا اور خالص پانی آتا تھا. ہاٹ سپرنگ جو تھے وہ وہاں تھے لودیکیا میں، لیکن کلسیوں میں جو تھا وہ ٹھنڈا پانی جو تھا وہ وہاں پایا جاتا تھا. پر جو لودیکیا میں دوسرے علاقوں سے پانی آتا تھا وہ یہاں پہنچتے پہنچتے نیم گرم ہو جاتا تھا. یعنی جب یہ اس کو ٹینکس میں، چونکہ وہاں تو کوئی سورس نہیں تھا تو بڑے بڑے ٹینکس تھے، جب اس میں وہ گرم پانی آتا تھا تو کیا ہوتا تھا، کیونکہ یہ لودیکیا کے آس پاس جو تھے نا وہ سارے پانی تھے، ہے نا، جو کہ گرم تھے، اور یہ وہاں پہنچتے پہنچتے ٹینک میں آتے آتے وہ جو تھا وہ نیم گرم ہو جاتا تھا، کوسا پانی ہو جاتا تھا. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیم گرم پانی پینے سے لوگوں کو نوزیا ہو جاتا ہے، یعنی جی متلانا شروع ہو جاتا ہے. ان لوگوں کے کام بھی ایکچولی ایسے ہی تھے جیسے یہ پانی یہ پیتے تھے. سو میتھیو چیپٹر 21 اور اس کی 28 سے 31 میں خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل میں کچھ کہا ہے کہ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، اور آپ اس کو ضرور پڑھ لیں. میتھیو چیپٹر 21 ورس 28 سے 31 کے 2 بیٹے تھے. ایک کو اس نے کہا کہ بیٹے جا کے تو فیلڈ میں کام کر. اس نے کہا ٹھیک ہے، نہیں میں نہیں جاؤں گا. لیکن اس کے بعد اس کو پچھتاوا آیا اور پھر وہ چلا گیا. دوسرے سے کہا، اس نے کہا جی ڈیڈی جی بات ہی کوئی نہیں، میں جاؤں گا، لیکن وہ گیا نہیں. سو اصل میں یہ لوگ ایسے ہی تھے. سو جو کوئی ایکچولی نجات پاتا ہے، مکتی پاتا ہے، اور یسوع کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتا ہے، تو یہ افسوس کی بات ہے. یعنی نجات پا کے نجات کے مطابق زندگی نہیں جو بسر کرتا، یہی حال ان لوگوں کا تھا. سو پہلا پطرس 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 21 میں لکھا ہے، اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو. 1 پیٹر پہلا پطرس 2 کی 21 میں، پس تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر، اس کے سٹیپس پر چلو. خداوند یسوع مسیح نے لودیکیا کی کلیسیا کو کہا نہ تو سرد ہے نہ تو گرم، بلکہ نیم گرم ہے. یہ گرم سے مراد وہ لوگ جو نجات پا کر خوشخبری کی منادی سناتے ہیں اور اس کے راجے اور بادشاہی کے کام کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. کنٹینیوس ٹینس ہے. اب سرد وہ ہیں جنہوں نے مسیح یسوع کو تو قبول نہیں کیا. اب یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں یا تو کچھ گرم ہوتا یا تو سرد ہوتا ہے. تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے. بھئی اگر گرم ہوتا تو میرا کام کرتا رہتا، نہ تو سرد ہے، ایسے ہی بیچ میں تو لٹک رہا ہے. سو نیم گرم وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مسیح کو قبول کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور نجات کے مطابق کام نہیں کرتے، یعنی دنیا داری کو بھی جاری رکھتے ہیں، اس میں بھی انوالو ہوتے ہیں، اور یسوع کو اپنے ایجنڈا کے مطابق جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں.
اور چرچ بھی چلے جاتے ہیں، منادی چرچ بھی چلے جاتے ہیں، چندے بھی دے دیتے ہیں، نہ مطلب اسی قسم کی ان کی زندگیاں ہیں، اور بلکہ چرچ بھی نہیں جاتے، نہ کوئی منادی کا کام کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے لوگوں کی طرح وہ زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ نیم گرم کا مطلب خدا کے کلام اور تعلیم سے کیئرلیسنس یعنی لاپرواہی ہے، روحانی جوش اور محبت کی کمی ہے، سچائی سے بالکل ہی غافل ہیں، یعنی سچائی ان کے نزدیک کوئی نہیں، وہ بھولے بیٹھے ہیں۔ خدا کے کلام میں بھی یہ لوگ مکسنگ کر دیتے ہیں، آمیزش کر دیتے ہیں۔ لودیکیا کے مسیحی جو ہیں یسوع اور بال، آپ کو پتا بال کی دونوں کی پرستش کرتے تھے۔ اب بائبل میں لکھا ہوا ہے نا کہ میتھیو چیپٹر 6 ورس 24 میں کہ کوئی شخص جو ہے دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یعنی یسوع اور ادھر بال کی، اور یا تو ایک سے ملا رہے گا اور یا تو ایک سے دعوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت کرے گا، یا ایک سے ملا رہے گا یا دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ دنیا داری میں تھے، یسوع کو ناچیز جانتے تھے، اور مطلب ہوتا تھا اپنے ایجنڈا کے مطابق یسوع کو استعمال کرتے تھے۔ دل کیا چرچ چلے گئے، دل کیا بائبل پڑھ لی، دل کیا تو یہ کیا، ورنہ خیر ہے کوئی بات نہیں، اس اوکے۔ یہاں ہماری آیت جو ہے یہ 15ویں آیت تیسرے چیپٹر کی ختم ہوئی۔ آئیں ہم پرکاش کی پوتھی چیپٹر 3 ورس 16 کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے، پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ جیسا کہ آیت 15 میں ہم نے دیکھا، اس میں گرم سرد اور نیم گرم کے بارے میں۔ یوحنا جو ہے کہتا ہے کہ یوحنا عرف میں ہم گرمائش کو دیکھتے ہیں، یعنی یوحنا جو تھا وہ بڑا جیالہ قسم کا تھا، اس میں بڑی گرمائش ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا خدمت اور یسوع کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے سارے شاگرد جو تھے دیکھیں وہ گرم خدمت دے دے، گرم سے ہم ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے شہادتیاں دیں یا وہ شہید ہوئے، اور اس نے یسوع کے ساتھ اس یوحنا کی بڑی ڈیپ جو فیلوشپ ہم دیکھتے ہیں۔ مگر اس کے مقابلہ میں ہم دیکھتے ہیں یہودا اسکروتی تھا، جوڈا، وہ نیم گرم تھا، خداوند یسوع کے ساتھ چلتا بھی تھا اور اس کا شاگرد بھی تھا اور دنیا داری میں بھی انوالو تھا، اور وہ نیم گرم تھا۔ یہ مطلب یہ یہاں سمجھانے کا یہ ہے، اس کا انجام ہمارے سامنے ہی ہے۔ ایسا شخص نہ دنیا کو انجوائے کر سکتا ہے اور نہ مسیح کی رفاقت کو۔ اس لیے خدا یسوع کہتے ہیں یا تو ٹھنڈا ہوتا تو ٹھیک ہے، چل دنیا کو تو انجوائے کرتا، لیکن نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے، تو نیم گرم ہے۔ عزیزو، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر نیم گرم ہے تو کام تو پھر بھی خراب ہے، ایک طرف ہو جانا چاہیے، لیکن خدا کہتا ہے کہ دنیا کو چھوڑو۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اب میں ورسز آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ وہاں خداوند یسوع مسیح کہنے لگے اگر انسان دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ۔ اس لیے بائبل کا جو خدا ہے، ٹرائیون گاڈ ہے، فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ، وہ یہی کہتا ہے ادھر آ جاؤ۔ لودیکیا کی کلیسیا کو جو بائبلی اور بدعتی تعلیم میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، ہیرسیز تھی، تو بائبل کی ٹیچنگ اور دوسری ٹیچنگز میں وہ ڈسرن نہیں تھے کر سکتے، ان کو فرق نہیں تھا۔ ان کے نزدیک تمام جو ریلیجن ہیں وہ ایک جیسے تھے۔
جب مسیحی اپنی حالت سے بے خبر ہو جاتا ہے تو یہ نیم گرم ہونے کی نشانی ہے جی. خداوند یسوع مسیح نیم گرم ہونے کی حالت پر بڑا شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. دیکھیں یہ ریولیشن چیپٹر 2 ورس 5، یہ کمپیئر اگر ہم کریں تو یہاں بھی خداوند یسوع مسیح نے 2:5 میں دیکھیں یہ ہر چرچ میں تقریباً وہ اس بات کو کلیئر کرتے رہتے تھے، اور 2:5 میں انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا ہے. اور کیا کہتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے کہ پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. آج سوچنے کا مقام ہے، جب انسان اپنی جو ڈکلریشن ہے کہ ہم جب خداوند میں آ جاتے ہیں کہ خداوند آج کے بعد میں تیرا تو میرا، اور جو تو کہے گا میں کروں گا. جوش بڑا ہوتا ہے شروع میں، جب ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر نہیں کرتے تو خدا انسان کو اس کی فری ول پہ، چوائس، آزاد مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی تباہی کا تو خود ذمہ دار ہے، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر تیرا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. عزیزو، اب آئیے ہم آج پھر پرکاش کی پوتھی اب 16ویں آیت ختم ہوئی ہے، 17ویں آیت پہ موو کرتے ہیں. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ 17ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اردو میں، اور آپ بھی پنجابی ہندی میں نکالیے. چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. اوہو، یہ خداوند یسوع مسیح یوحنا کے تھرو جو ہے لودیکیا کی کلیسیا کو لکھا رہے ہیں. امیر انسان کا ہمبل ہونا اور خدا کی ضرورت کو محسوس کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. یعنی اس کو کیا لگے، وہ جب سب کچھ چیز سے مل رہے ہیں تو یہ چیز بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. دیکھیں ایوب نے بھی اس بھید کو کھولا، اور ویسے بھی یہ ہر جگہ ہے کہ یہ اگر آپ ٹائم ہو تو پلیز پڑھ دینا. ویسے تو میں ریفرنس لکھانے لگا ہوں، اور وہ ہیں زبور 73 کی فرسٹ 28 ورسز. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سام 92 کی 7 ورس دیکھ لیں، اور اس کے زبوروں کی پوتھی اس کی 92 کی 92 کی 7 ورس دیکھ لیں. اور پھر ہم دیکھیں جاب ایوب اس کا 21 چیپٹر 6 ورس سے لے کے یہ بہت ہی برا حال ہے بھائی. یہ آپ 6 چیپٹر 21 سے 6 ورس سے لے کے آپ 21 ورس تک 22 تک آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، اور اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دولت کا خمار جو ہے یہ بندے کو پھر کہتا ہے کون سا خدا، کون سا چرچ، کون سا بائبل اسٹڈی، کون سا پاسٹر. عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں. دیکھیں نا، یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کلیسیا کی جو فزیکل نیڈ تھی، جو جسمانی ضرورت تھی، وہ زیادہ نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس تو سب کچھ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ وہ سب کچھ اپنی دولت سے کر سکتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، میں خوش ہوں ان سے بڑھ کے جو خوش ہیں اپنی دولت پر. ہاللویا. پر یہاں دیکھیں
وہ کہتے تھے کہ ہم ننگے اس دنیا میں آئے ہیں اور ننگے ہی چلے جائیں گے، اس دنیا سے جائیں گے۔ خداوند یسوع ان کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ تمہاری دولت کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ ایمان وہ جو تم خدا کی بادشاہی پہ رکھتے اور کام کرتے ہو وہی کام آئیں گے۔ سو خداوند یسوع مسیح خود ان کی گواہی دے گا۔ کیسے؟ مکاشفہ 3:5 میں یہ درج ہے۔ سو یہ جب عدالت ہوگی تو یہ بچ نہیں سکیں گے۔ سو اس طریقے سے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 3 اور ورس 5 میں لکھا ہے جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب مقدس میں سے ہرگز نہیں کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا، اور جو نہیں کرتے وہ ان کا انکار کرے گا۔ سو اس آیت میں خداوند یسوع مسیح کیوں خداوند یسوع مسیح نے ان کو کیوں مالدار کہا، اس کا جو ہسٹری بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ بھی تھوڑی سی دیکھنی پڑتی ہے۔ تو اب یہ تھا نا کہ جو رومنز امپائر یا رومی گورنر اناتاکس دوم نے یہودیوں کو شہری حقوق دیے تھے، وہ سٹیزن اس نے ان کو بنا دیا تھا، اور جس کی وجہ سے یہودی جو ہے وہ شہر میں جیوز آ گئے تھے، بزنس مین تھے، اور یہ شہر کے امیر ترین بن گئے تھے، بڑے رچ پیپل بن گئے تھے، کیونکہ یہودی لوگ جہاں بھی کاروبار کرتے تھے دولت جمع ہونی شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ دیکھیں نا یہ کوئی خدا کی بلیسنگ ہے۔ ڈیٹورنمی چیپٹر 28 ورس 12 بھی آپ ضرور پڑھنا، ازائیا 45:3 بھی آپ ضرور پڑھنا۔ سو بات یہ ہے کہ جب AD 60 میں یہاں ایک زبردست زلزلہ آیا تھا اور یہ شہر برباد ہو گیا، رومی بادشاہ نے ان کو مدد پیش کی تھی، تو ان کے جو سٹیزن تھے، شہری تھے، انہوں نے مدد لینے سے انکار کر دیا، اور خود سے انہوں نے وہ شہر کو بنایا۔ یہ ان کی امیری اور مالدار ہونے کی، رچ ہونے کی ایک وجہ تھی۔ شہر کی دولت اور جتنی بلڈنگز جو تھیں اس میں یہ لوگ جو نیم گرم تھے یہ برابر کے شریک تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی چیز کے محتاج نہیں، اپنی دولت پر فخر کرتے ہوئے سیلویشن، فیلوشپ یا رفاقت اور خدا کی ضرورت کو یہ محسوس کرنا بھول گئے تھے۔ یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ سو یہاں ہم نے دیکھا کہ 17ویں آیت ختم ہو گئی ہے۔ سو ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی کلام آج بھیجا گیا ہمارے دلوں میں یسوع کے لہو میں اس کو کور کرتے ہیں، تاکہ شیطان ابلیس چوری نہ کرنے پائے، اور جب یہ کلام بھیجا جائے جہاں بھی 100 گنا پھل لائے، شیطان ابلیس کی ناقص تاثیریں ان کے اثر ٹوٹتے جائیں، جوئے ٹوٹتے جائیں، بندھن کھلتے جائیں، یسوع کے نام میں آمین۔